معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 20، مشرقی پنجاب کی خود مختار ریاستیں، سب ہیڈنگ پٹیالہ۔ مشرقی پنجاب کی سب سے بڑی اور طاقتور خود مختار ریاست پٹیالہ تھی، جس پر تقسیم کے وقت سکھ مہاراجہ یا دیویندر سنگھ حکمران تھا۔ ریاست کی مجموعی آبادی 19,36,259 تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 4,36,539 یعنی 24% تھی۔ سکھ ریاستوں بالخصوص پٹیالہ میں ہونے والے قتل عام کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا صفایا کرنے کی سازش تقسیم سے کہیں پہلے تیار کر لی گئی تھی۔ مغربی پنجاب کے وزیر مہاجرین و بحالیات میاں افتخار الدین نے 9 نومبر 1947 کو ایک نوٹ میں دعویٰ کیا کہ پٹیالہ سے صرف 2 لاکھ مسلمان 16 ستمبر تک پاکستان منتقل ہوئے اور باقی ماندہ 2,36,000 مار دیے گئے۔ حکومت پاکستان کی شائع کردہ رپورٹوں میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے منصوبے کا سرخیل مہاراجہ پٹیالہ تھا، جبکہ ریاست نابھا اور کپورتھلا اور چھوٹی ریاستوں کے حکمران میرے نزدیک کپورتھلا کا مہاراجہ نہیں بلکہ ولی عہد ٹکا سنگھ بھی ملوث تھے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی تیار کردہ رپورٹوں میں بھی اس سازش کی تصدیق کی گئی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری ہرکشن سنگھ سرجیت نے مجھے انٹرویو میں اس کی تفصیل خود بتائی۔ البتہ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا نشان تک مٹانے کا منصوبہ ہندوستان کی تقسیم سے مشروط تھا۔ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو مشرقی پنجاب کی خود مختار سکھ ریاستوں میں مسلمانوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہ تھا۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ پنجاب کی تقسیم بھی ناگزیر تھی، اور یہ تلخ حقیقت پنجاب کے گورنروں نے بار بار سامنے لائی۔ مزید برآں سکھ پنجاب کی ایسی تقسیم بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، جس کے باعث انہیں مذہبی مقامات، نہری کالونیوں اور لاہور سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ پنجاب کی انتظامیہ کافی عرصے سے مذہبی بنیادوں پر نجی فوجوں کی تیاری اور اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرتی آئی کہ سکھوں کے پاس ان کے مذہبی عقیدے کی بنا پر کرپان لازمی ہوتی ہے، جس سے وہ زمانہ امن میں بھی مسلح ہوتے ہیں۔ مارچ 1947 اور پہلے دسمبر 1946 کے ہزارہ کے کچھ فسادات کے حوالے سے بھی مغربی پنجاب میں سکھوں پر مسلمانوں کے مظالم کی تصوراتی کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ سکھوں کے مذہبی اجتماعات اور مختلف دیہات میں ہونے والے اکٹ میں بھی مسلمانوں پر مظالم، عورتوں سے زیادتی، ان کی چھاتیاں کاٹنے، شیر خوار بچوں کو اچھال کر نیزوں پر اٹھانے کے واقعات بار بار دہرائے جاتے رہے۔ سکھوں کی غیرت جگا کر انہیں اپنے مذہب کے خلاف جرائم کا انتقام لینے پر اکسایا گیا اور اس کام کو ان کا مذہبی فریضہ قرار دیا گیا۔ پرتشدد تصادم کا تمام گٹھ جوڑ مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ سکھ پنجاب پر اپنی ملکیت کے دعوے دار تھے، لیکن انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ وسطی اور مغربی پنجاب میں وہ اکثریت میں نہیں تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کے تحفظ کا تعلق تھا تو وہ پہلے ہی خطرے میں تھے، کیونکہ پنجاب باؤنڈری فورس کے دائرہ کار سے سکھ خود مختار ریاستیں باہر تھیں۔ چنانچہ ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد مسلمان ان ریاستوں میں سکھ جتوں کے رحم و کرم پر تھے۔ البتہ تمام حکمران ان حملوں میں ملوث نہیں تھے۔ پٹیالہ ریاست کے ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹ پولیس سردار عبدالعزیز نے اس سازش کی مفصل تصویر کشی کی ہے، کیونکہ سازش پٹیالہ میں ہی تیار ہوئی تھی۔ عبدالعزیز 1944 کے اختتام پر ریٹائر ہوئے
کیونکہ ان کے بقول مہاراجہ پٹیالہ بہت پہلے ہی اپنی سربراہی میں عظیم تر سکھ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ پولیس ملازمت کے دوران عبدالعزیز نے سنا کہ مہاراجہ کے ایک شاہی جوتشی نے انہیں ساؤ سکھی کی پیشن گوئی کی ہے، جس کے تحت پنجاب پر سکھوں کی بالادستی کی بات کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا کہ اس ممکنہ ریاست کے حکمران کی نشانیاں مہاراجہ پٹیالہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مہاراجہ یادوندر سنگھ نے یہ پیشن گوئی سن کر جوتشی کو طلب کیا اور شاہی دربار میں مستقل ملازم رکھ لیا۔ اس کے بعد مہاراجہ نے پنتھی ریاست کے قیام کی تیاری شروع کر دی۔ ریاست کے انگریز ملازم مسٹر ہیوٹن سمیت سکھ افسروں کو رائفلوں اور دیگر اسلحے کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ مہاراجہ نے اکالیوں کے ساتھ بھی مراسم کو فروغ دیا، حالانکہ پٹیالہ کے سابق حکمران اس سے گریز کرتے رہے۔ بلدیو سنگھ، ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ اور دیگر سکھ لیڈروں نے پٹیالہ کے دورے شروع کر دیے۔ ریاستی محکموں میں ہندو اور مسلمان افسروں کی جگہ سکھ افسروں کو تعینات کیا گیا۔ سکھ جتھے منظم ہو گئے اور ایک بڑی لڑاکا فورس جمع کی گئی۔ عبدالعزیز نے ریاستی فورسز کے ہاتھوں مسلمانوں کے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی 2 اشاعتوں سکھ ان ایکشن اور نوٹ آن سکھ پلان میں اکالی لیڈروں اور اکالی فوج میں ذیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹیں یونینسٹ اور حکومت یا گورنر راج 5 مارچ کو دفعہ 193 کے تحت نافذ ہوا کے دوران تیار کی گئی تھیں۔ سکھ منصوبے کی تیاری کی حقیقی تاریخ کا تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس میں 1947 کے شروع سے لے کر آگے تک کا ڈیٹا ضرور دیا گیا ہے۔ ان رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انڈین نیشنل آرمی کے کئی سابق فوجی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کو تیار کر رہے تھے۔ نوٹ آن سکھ پلان میں یہ پیرا درج ہے۔ شواہد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سکھ بالادستی کے خواب کی تعبیر کے لیے اس منصوبے کے فوری مقاصد یہ تھے: اے مسلمانوں کے جان و مال کی بڑے پیمانے پر تباہی، بی اگر ممکن ہو تو مغربی پاکستان کی مشرقی سرحد پر سکھ پٹی سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ سازش کے مرکزی کرداروں میں اکالی پارٹی کے ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ، ادھم سنگھ ناگوک اور دیگر لیڈر شامل تھے۔ منصوبے کو خامی سے پاک کرنے کے لیے دانشور طبقے، مذہبی سیاسی رہنماؤں، سابق فوجیوں، کسانوں، اساتذہ اور طلباء کو متحرک کیا گیا۔ بعض صورتوں میں تحریک کے امور کی انجام دہی کے ساتھ قتل کرنے، لوٹ مار اور جلاؤ گھراؤ کی تربیت دینے کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے گئے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ سکھ ریاستوں کے ساتھ انگریزوں کے زیر انتظام پنجاب کے سکھ لیڈر اس سازش کا فعال حصہ تھے۔ عسکریت پسند ہندوؤں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ بعض صورتوں میں ہندوؤں کو ہندوستان کے دیگر حصوں میں تربیت دی گئی۔ ان ہندوؤں نے زیر زمین دہشت گردانہ سرگرمیوں کے علاوہ مفید معلومات دینے اور جاسوسی کی بھی خدمات سر انجام دیں۔ سکھ ان ایکشن رپورٹ میں مہاراجہ پٹیالہ کی طرف سے پورے مشرقی پنجاب میں سکھوں کا حکمران بننے کے منصوبے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد سردار عبدالعزیز ہیں، جن کا پورا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں میرے اندر اس دور میں پٹیالہ میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل جاننے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ سیگا واحد متکلم میں 1947 کے مظلوم کی کہانی، خود مظلوم کی زبانی کے عنوان سے ایک کتاب میں حکیم محمد طارق محمود عبقری مجدبی چغتائی نے متعدد داستانیں رقم کی ہیں۔ ہم یہاں ان میں ایک آدھ کہانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو پٹیالہ کے مسلمانوں پر ٹوٹنے والی قیامت صغریٰ کے عنوان سے آپ بیتی ہے، اور کچھ میری اپنی تحقیق ہے۔ سب ہیڈنگ: محمد افضال شریف۔
پٹیالہ میں مثالی امن اور قانون کی حکمرانی تھی۔ امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر تھی کہ لوگ گھروں کے دروازے کھول کر سوتے تھے۔ مسلمان، سکھ اور ہندو بہت پیار محبت سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ 1945 میں پاکستان کے حق میں جو نعرہ بلند ہوا، اس کی باز گشت پٹیالہ میں بھی سنائی دی۔ مسلمانوں نے چھاتی پر جناح کی تصویر والے بیج لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ نعرے لگاتے، قائد اعظم زندہ باد اور بن کے رہے گا پاکستان۔ تاہم اس کے باوجود ریاست میں صورتحال پر امن رہی۔ میرے والد پیشے کے لحاظ سے سینماؤں کے آرائشی بورڈ اور پوسٹر بنانے والے پینٹر تھے۔ میرے والد اور سیٹھ چرن داس منہ بولے بھائی تھے۔ سیٹھ چرن داس اور چودھری عید محمد نے ایک نیا سینما بنایا اور میرے والد جون 1947 میں اس کی تزئین و آرائش کر رہے تھے۔ وہ لکڑی کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے کہ اس کا ڈنڈا ٹوٹ گیا، جس سے وہ اور ان کا اسسٹنٹ نیچے گر گئے۔ میرے والد کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سیٹھ چرن داس کے سسر رگھوناتھ نے میرے والد کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی۔ ان دنوں قانون یہ تھا کہ جو مریض ہسپتال میں جان دے دیتا تھا اسے شہر واپس لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہیں سے قبرستان یا شمشان گھاٹ پہنچایا جاتا تھا۔ کیونکہ ہمارے آپس میں بہت قریبی خاندانی مراسم تھے، اس لیے سرجن نے میرے چچا غوث محمد سے کہا کہ آپ پہلے ہی مریض کو گھر لے جائیں، کیونکہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ چنانچہ والد کو گھر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے جان دے دی۔ یوں ہم 3 چھوٹے بھائی اور شیر خوار بہن یتیم ہو گئے، جبکہ والدہ بیوہ بن گئی۔ اس کہانی کی باقی تمام تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح افضال شریف کی خالہ اور اس کے بیٹے بیٹی کو سکھوں نے امبالہ سے پٹیالہ جاتے ہوئے قتل کر دیا۔ جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ پٹیالہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس فیصلے کا سوگ گھروں کی چھت پر سیاہ پرچم لہرا کر منایا۔ گڑبڑ شروع ہونے سے قبل مغربی پنجاب سے بے گھر آنے والے کئی سکھ خاندان پٹیالہ میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ خانچہ فروش کے بحروب میں مسلمان آبادیوں کا پھیرا لگاتے، لیکن دراصل اس بات کی جاسوسی کرتے تھے کہ کس کے پاس کتنا مال تھا۔ اپنی داستان میں آگے چل کر افضال نے بتایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد صورتحال یکلخت بدترین ہو گئی۔ کچھ مسلمانوں کو پٹیالہ اسٹیشن پر قتل کر دیا گیا۔ مہاراجہ نے پٹیالہ پولیس کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مار کر ہر قسم کا اسلحہ ضبط کر لیا جائے۔ تاہم عید کا دن 18 اگست خیر و عافیت سے گزر گیا۔ 4 سے 5 روز بعد پٹیالہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ مسلمان ان مقامات پر منتقل ہونے لگے جہاں ان کے ہم مذہب بڑی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جگہ جگہ گھات لگا کر مسلمانوں کو ہلاک کیا جانے لگا۔ افضال شریف کے کئی دیگر رشتہ دار بھی مارے گئے۔ پھر وہ اپنے ایک اور عزیز کے گھر منتقل ہو گئے، یہاں رکنے کے 1 گھنٹے کے اندر ان پر گولیاں چلائی گئیں، جس کے نتیجے میں ایک اور خالہ، ان کے شوہر، نوجوان بیٹا اور دیگر بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ روز بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ پٹیالہ میں مسلمانوں کا قتل عام ناگزیر ہو چکا ہے۔ کتاب میں دیگر تمام مضامین میں مسلمانوں کے ساتھ بےایمانہ سلوک کی تفصیل دی گئی ہے۔ اگرچہ ہلاکتوں کی تعداد نہیں دی گئی، لیکن یہ یقیناً ہزاروں میں ہوگی۔ افضال شریف کے کئی رشتہ دار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے بالخصوص 2 ڈاکٹروں یعنی ڈاکٹر حکیم اور ڈاکٹر کریم کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے سکھ ہندو حملہ آوروں کو مسلمانوں سے دور رکھنے کے لیے گاہے بگاہے بندوق سے گولیاں چلائیں۔ ان کے پاس ہزاروں گولیاں تھیں۔ افضال شریف کے مطابق ڈاکٹر حکیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کی تمام خواتین کو ہلاک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ تمام مردوں کو تو چونکہ مار ڈالا جائے گا، لہٰذا اس کی بیوی اور بیٹیاں سکھوں کے ہاتھوں کیوں لگیں۔
بہرحال قتل و غارت کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے جاری رہا اور بچنے والے افراد کو بہادر گڑھ مہاجر کیمپ منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ لوگ 3 ماہ کے لیے مقیم رہے۔ مہاجر کیمپ کی حالت نہایت دیگرگوں تھی، کئی افراد مر بھی گئے، مرنے والوں کی مناسب تجہیز و تکفین کا بھی بندوبست نہیں تھا۔ انہیں ایک بڑی قبر کھود کر دفنایا گیا، بعد میں ایسی لاشوں کو آگ لگانا بھی شروع کر دیا گیا۔ اس داستان میں مزید لرزہ خیز تفصیلات بھی ہیں۔ کئی صحت مند افراد کو مہاراجہ کے فارم پر جبری مشقت کے لیے بھی بھجوا دیا گیا، ان میں مصنف افضال شریف کا نانا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی بلوچ رجمنٹ کے اہلکار وہاں آئے اور ان لوگوں کو بحفاظت پاکستان منتقل کیا۔ کئی لڑکیوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کچھ کو بعد ازاں بازیاب کرا لیا گیا، جبکہ بعض بدقسمت کبھی واپس نہ مل سکیں۔ کئی متمول خاندان غربت کے بھنور میں پھنس کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو پاکستان بننے کی یہ قیمت ادا کرنا پڑی تھی، اور یہ حقیقت کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ سیٹھ چرن داس نے تقسیم کے بعد بھی ہمیں خطوط لکھے اور پٹیالہ آنے کی دعوت دی، لیکن ہمارے خاندان کا کوئی فرد واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ سب ہیڈنگ: پٹیالہ میں انٹرویو۔ پٹیالہ میں یہ کہانی عام ہے کہ پٹیالہ شہر میں فسادات اس وقت شروع ہوئے جب شہر کے ممتاز مسلمان ڈاکٹر حفیظ نے پہلے مہاراجہ پٹیالہ کی طرف گولی چلائی، جس کے نتیجے میں سکھ جتھوں اور فوج کو مسلمانوں کا صفایا کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ جب میں 7 جنوری 2005 کو پٹیالہ گیا تو میں نے یہ کہانی کئی لوگوں سے سنی۔ یہ بات ناقابل فہم تھی کہ مسلمان ایک ایسی سکھ ریاست جو پاکستان کی سرحد سے کافی دور واقع تھی میں ایسی جرت کا مظاہرہ کریں گے۔ چنانچہ میں اس بات کی باوثوق شواہد سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وکی، نانک سنگھ اور میں نے پٹیالہ کی سڑکوں پر انٹرویو کے لیے تعلیم یافتہ اور مناسب افراد تلاش کرنے کی کوششیں کی۔ ہمارے پاس کوئی مخصوص حوالہ یا تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ ایک مختلف نوعیت کا معاملہ بن گیا۔ ہم نے گلیوں میں معمر افراد سے ملاقات کی، ان میں سے کئی مغربی پنجاب سے منتقل ہو کر یہاں آئے تھے، لیکن ہم بعض مقامی افراد سے بھی ملے تھے۔ پٹیالہ میں فسادات کے حوالے سے ڈاکٹر حفیظ اور اس کے بھائی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بھائی کا نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ کسی کو ڈاکٹر کریم اور ڈاکٹر حکیم کا نام یاد نہیں تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر حفیظ ایک ممتاز مسلمان تھے، پٹیالہ شہر کے مکین، امرک چند آہووالیہ، پیدائش 1925، جن کے تاثرات باب نمبر 2 میں بیان کیے گئے ہیں، بھی 1947 میں اسی شہر میں موجود تھے۔ سب ہیڈنگ: امرک چند آہلووالیہ۔ پٹیالہ میں گڑبڑ RSS اور اکالی ورکروں نے شروع کی۔ اس سے پہلے ریاست میں کئی قسم کی سیاسی سرگرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ سب ہیڈنگ: امرک چند آہلووالیہ۔ پٹیالہ میں گڑبڑ RSS اور اکالی ورکروں نے شروع کی۔ اس سے پہلے ریاست میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن 1947 میں معاملات اچانک آتش فشاں بن گئے۔ ڈاکٹر حفیظ شہر کے مسلمان لیڈر اور قابل احترام فزیشین تھے۔ یہ سچ ہے کہ صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب پولیس اور ڈاکٹر حفیظ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہ بات سچ نہیں کہ ڈاکٹر حفیظ نے مہاراجہ پٹیالہ پر بھی گولی چلائی تھی۔ یہ ایک اور پولیس افسر تھا جو ڈاکٹر حفیظ کے گھر سے اسلحہ جمع کرنے آیا اور گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ یہ ایک اور پولیس افسر تھا جو ڈاکٹر حفیظ کے گھر سے اسلحہ جمع کرنے آیا اور گولیوں کا تبادلہ ہوا، لیکن پولیس نے مشہور کر دیا کہ ڈاکٹر حفیظ نے مہاراجہ پر فائرنگ کی، چنانچہ انتشار پھیل گیا۔ ڈاکٹر حفیظ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ سبزی منڈی کے علاقے میں کم از کم 50 مسلمان قتل کیے گئے۔ یہاں ٹھاک بازار
جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور اکالی منڈی میں بھی مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان دنوں پٹیالہ شہر کی آبادی 25,000 تھی۔ کم از کم 1,000 مسلمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے بہار سے 10 کلومیٹر دور گاؤں صفرا میں 200-300 مسلمانوں کی لاشیں پڑی دیکھیں۔ کوئی بھی زندہ نہ چھوڑا گیا۔ پٹیالہ میں مسلمان اسی طرح بے کس تھے جس طرح مغربی پنجاب میں ہندو اور سکھ تھے۔ ہمارا ایک ہمسایہ 1950 میں پاکستان سے یہاں واپس آیا۔ اس نے گھر کی دیوار کے پاس 5 تولے سونا زمین میں دبا رکھا تھا۔ وہ وہاں سے نکال کر واپس پاکستان چلا گیا۔ کچھ مسلمان ان حالات میں بھی پٹیالہ میں رہے اور کبھی یہاں سے نہ گئے۔